دوستو آج میں آپ کو اج شریف میں حضرت سید شیخ صلاح الدین المعروف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پر لے کر آیا ہوں۔ اج شریف میں بہت سے صوفیہ کرام کے مزارات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں۔ ان کے مقبرے پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور چند کتابوں میں ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، لیکن کسی کو بھی قطعی طور پر یقین نہیں ہے کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کیا تبلیغ کی۔ آپ کا پورا نام سید شیخ صلاح الدین ابو حنیفہ تھا۔ وہ بظاہر قریشی خاندان کے حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے مقبرے کی دیکھ بھال کرنے والے جو گزشتہ 20 سال سے نگراں ہیں کے مطابق ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کا تعلق ملتان سے تھا۔ وہ راجن قطار رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علم تھے اور حکمت حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت کرتے تھے۔ بیماری کے دوران انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں اج شریف میں دفن کیا جانا تھا۔ مسٹر غلام اکبر کے مطابق ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں دھات کو سونے میں بدلنے کی طاقت تھی۔ ان کے پاس ایک پتھر تھا جو کسی بھی دوسری سطح کو چھوتا تھا تو اس سطح کو سونے میں تبدیل کر دیتا تھا۔ اس کے ذریعے بہت سے غریبوں کی مدد کی گئی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں کہا کہ ان کی وفات کے بعد اس پتھر کو ان کی مزار کی چھت کے اندر لگا دیا جائے تاکہ کوئی اسے تلاش کر کے اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیت پوری ہوئی اور پتھر کو چھت میں لگا دیا گیا۔ پھر انگریزوں کے دور میں انگریزوں کو اس پتھر کا علم ہوا اور اسے چرانے کی کوشش کی، تب بھی ایک معجزہ ہوا اور چھت پھٹ گئی اور ہوا میں اڑ گئی، غائب ہو گئی، جس کے بارے میں دوبارہ کبھی نہ دیکھا جائے گا اور نہ ہی سنا جائے گا، اور مزار کی گمشدہ چھت کے پیچھے یہی افسانہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کہانی پر یقین رکھتے ہیں، یہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے۔ مقبرے پر آنے والے مقامی لوگ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے ہیں اور جب وہ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں تو انہیں یقین ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ مزار ان کے لیے خوشی اور راحت کا باعث ہے۔ وہ مزار کی بہت تعریف اور قدر کرتے ہیں اور ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ان کی زندگی ان کی دنیا کا ایک اہم حصہ ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں اج کے مشہور قاضی تھے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ ملتان جاتے ہوئے ان سے ملا تھا، جس کا ذکر اس نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مستطیل نما مقبرہ اونچے ٹیلے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ مقبرہ کی ہموار چھت لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ ملتانی طرز پر دیواروں کو اندرونی اور بیرونی طرف سے روغنی اور موزائک ٹائلوں سے سجایا گیا ہے۔ مقبرہ کا محرابی داخلی دروازہ شمال کی طرف ہے۔ مقبرہ کے اندر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے علاوہ مزید مزاریں بھی موجود ہیں جو کہ بعد کی معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت سید فضل الدین لاڈلہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد محترم حضرت سید ناصر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت صدر الدین المعروف راجن قطار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مخدوم جہانیہ اور حضرت صدر الدین راجن قطار رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سلطان سیدی احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان سیدی احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد سرخ پوش حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سرخ پوش حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 595 ہجری کے 12ویں مہینے ذی الحج کی 5ویں تاریخ کو موجودہ ازبکستان کے شہر بخارا میں ہوئی۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید علی المعید کے بیٹے اور سید جعفر محمد حسین کے پوتے تھے۔ سرخ پوش حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 5ویں مہینے جمع الاول 690 ہجری 20 مئی 1291 عیسوی کی 19 تاریخ کو اچ پنجاب میں 95 سال کی عمر میں ہوا۔
سرخ پوش حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد حضرت سلطان سیدی احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت سید مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صدر الدین المعروف راجن کتال بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید مخدوم جہانیاں جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 14 شعبان الموسم شب برات 707 ہجری بمطابق 19 جنوری 1308 عیسوی بروز جمعرات عرج شریف میں ہوئی۔ حضرت سید مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے مشہور عالم، شیخ طریقہ سیاہ معرفت اور سہروردیہ قادریہ اویسیہ سلسلے کے نامور اساتین میں سے تھے۔ آپ کا وصال 10 ذی الحج 3 فروری 1384 عیسوی عید الاضحیٰ 785 ہجری 1384 عیسوی میں ہوا۔ حضرت سید مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت صدر الدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر احمد نبی خان کے مطابق راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ 1330 میں پیدا ہوئے اور 1424 میں وفات پائی۔ حضرت سید صدر الدین راجن کتال سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 827 ہجری میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر 3,40,300 لوگوں نے بیعت کی۔ ان کا مزار عرج شریف پاکستان میں واقع ہے۔ حضرت سید مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مخدوم سید محمود ناصر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے والد حضرت سید مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی دربار میں مدفن ہیں۔ مخدوم سید محمود ناصر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت سید فضل الدین لاڈلہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک 26 ربیع الثانی کو ہوتا ہے۔ حضرت سید فضل الدین لاڈلہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مخدوم سید محمود ناصر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 نکاح کیے۔ ایک بی بی تنگنی صاحب روزہ بنت نواب حسین نگاہ ملتان سے تھا، دوسرا بی بی نور بانو رضی اللہ عنہا اور تیسرا بی بی مریم رضی اللہ عنہا اور چوتھا بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے تھا۔ حضرت سید فضل الدین لاڈلہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد مخدوم حضرت محمود ناصر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کثیر اولاد تھی۔ صرف 18 کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، جن میں سے 7 کتب تھے اور 11 ولی، جو برصغیر پاک و ہند میں ان کے مزارات ہیں۔